السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا لیسن ہے سورہ النساء آیت نمبر 44۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ لفظی ترجمہ: علم کیا نہیں، ترى آپ نے دیکھا، الی الذین طرف ان کے جو، اوتوا دیے گئے، نصیبا ایک حصہ، من الکتاب کتاب میں سے، یشترون وہ خریدتے ہیں، الضلالۃ گمراہی کو، ویریدون اور وہ چاہتے ہیں، ان کہ تضلوا تم بھٹک جاؤ، السبیل راستے سے، واللہ اور اللہ، اعلم زیادہ جانتا ہے، بِأَعْدَائِکُم تمہارے دشمنوں کو، وَکَفَىٰ اور کافی ہے، بِاللہ اللہ، وَلِیًّا دوست، وَکَفَىٰ اور کافی ہے، بِاللہ اللہ، نصیرًا مددگار۔ من الذین ان لوگوں میں سے جو، ہادوا یہودی بن گئے، یحرفون وہ تبدیل کر دیتے ہیں، الکلم الفاظ کو، عن مواضعہ ان کی جگہوں سے، ویقولون اور وہ کہتے ہیں، سمعنا سنا ہم نے، وعصینا اور نافرمانی کی ہم نے، واسمع اور سنو تم، غیر مسمع نہ سنوائے جاؤ، وراعنا اور راعنا لیًّا موڑتے ہوئے، بِأَلسنتہم اپنی زبانوں کو، وطعنا اور عیب لگانے کے لیے، فی الدین دین میں، ولو اور اگر، انہم بے شک وہ، قالوا وہ کہتے، سمعنا سنا ہم نے، وأطعنا اور اطاعت کی ہم نے، واسمع اور سنیے، وانظرنا اور دیکھیے ہمیں، لکان البتہ ہوتا، خیرًا بہتر، لہم ان کے لیے، واقوم اور زیادہ درست، ولکن لیکن، لعنہم اللہ لعنت کی ان پر اللہ نے، بکفرہم بوجہ ان کے کفر کے، فلا تو نہیں، یؤمنون وہ ایمان لاتے، الا مگر، قلیلا بہت تھوڑا۔ آیت کی تلاوت: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ واللہ اعلم بِأَعْدَائِکُم وَکَفَىٰ بِاللہ وَلِیًّا وَکَفَىٰ بِاللہ نَصِیرًا۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیًّا بِأَلسنتہم وطعنا فی الدین ولو انہم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا
واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا۔ یہی تو ہماری آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ، کیا نہیں تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جو دیے گئے ایک حصہ کتاب میں سے وہ خریدتے ہیں گمراہی، وَيُرِيدُونَ اور وہ چاہتے ہیں ان کے تَضِلُّوا السَّبِيلَ تم بھٹک جاؤ سیدھے راستے سے۔ یہاں پہ ان یہود و نصارہ کی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کتاب کا کچھ علم دیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ لوگوں کو ان کے مطابق ان سے پیسے لیتے تھے اور پھر ان کو ان کی خواہش کے مطابق مشورے دیتے تھے، یعنی کہ احکامات دیتے تھے۔ جو اللہ تعالیٰ نے کتاب میں احکامات دیے تھے ان کے الٹ وہ ان کے احکامات دیتے تھے تاکہ وہ خوش بھی ہو جائیں اور ان سے وہ پیسے وصول کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ صرف وہ گمراہی خریدتے تھے صرف چند پیسوں کی خاطر۔ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ اور وہ چاہتے تھے کہ تم بھٹک جاؤ سیدھے راستے سے، یعنی کہ سیدھے راستے۔ اب دیکھیں جب ہمیں کوئی غلط مشورہ دے گا اور جب ہم اس کے پر عمل کریں گے تو ہم سیدھے راستے سے خود بخود ہی ہٹ جائیں گے۔ آگے ہے آیت نمبر 45 میں، اور اللہ زیادہ جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو اور کافی ہے اللہ دوست اور کافی ہے اللہ مددگار۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تم سے زیادہ جانتا ہوں کہ تمہارے دشمن کتنے ہیں اور تمہارے دوست کتنے ہیں، اور واقعی ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ بعض اوقات ہمیں ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے یہ ہمارا بہت ہی مخلص دوست ہے، لیکن جب برا وقت آتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہی کوئی شخص ہمارے لیے بہت ہی ہمارا سب سے زیادہ بڑا دشمن ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا اور کافی اللہ تعالیٰ دوست، وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم جتنی مرضی دوستیاں کرو جو مرضی کرو لیکن اللہ ہی تمہارے لیے دوستی کے لیے کافی ہے اور اللہ ہی مددگار کافی ہے۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے اللہ سے دوستی کرنی چاہیے، ہمیں اپنی ہر بات اللہ تعالیٰ سے شیئر کرنی چاہیے، الف سے لے کے یہ تک ہر بات ہم اللہ تعالیٰ سے شیئر کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اپنا دوست بنا لیں گے۔ اچھی بری جو بھی بات ہمیں تنگ کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کیا کریں۔ آپ یقین کریں یہ ایسا عمل ہے کہ دل کو سکون ملتا ہے جب آپ اکیلے میں بیٹھے اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے شکوہ کریں گے یہ ہو گیا ہے، کسی اور سے کریں گے تو وہ آپ کے پیچھے سے باتیں ہی کریں گے لوگ، لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ تو سننے والا ہے نا ہماری، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا حل بھی بتائیں گے اور ہمیں ہمارے لیے آسانیاں بھی کریں گے۔ آگے ہے جی آیت نمبر 46 میں، من الذین ہادوا یحرفون ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے اور پھیر دیتے ہیں بات کو اس کی جگہوں سے، اور وہ کہتے ہیں سنا ہم نے اور نافرمانی کی ہم نے، اور سنو نہ ہی سنوائے جاؤ، اور روائی نہ موڑ کر اپنی زبانوں کو اور تانا دینے کو دین میں، یعنی کہ یہود و نصارہ میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو پھیر دیتے تھے، یعنی کہ غلط ادائیگی کرتے تھے اس کی جگہ سے جہاں سے اسے ادا کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا اور وہ کہتے سنا ہم نے اور نافرمانی کی ہم نے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم نے یہ سن لیا اور نافرمانی کی۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جیسے کفار مشرکین یہود و نصارہ میں سے کہ جو آپ کی محفل میں آتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے آپ کی باتوں کا، تو یہ انہی لوگوں کا ذکر بھی آ جاتا ہے اس میں۔ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ سنو نہ سنوائے جاؤ، یعنی کہ نہ خود بھی سنو نہ دوسروں کو سنواؤ، روائی نہ موڑ کر اپنی زبانوں کو اور تانا دینے کو دین میں، یعنی کہ دین میں تانا و طنز کرنے کے لیے یہ سب کرتے تھے۔ اب دیکھیں ہمارے معاشرے میں بھی آج کل بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو دین کی محفلوں میں آتے ہیں، اسلامی محفلوں میں آتے ہیں اور بعد میں ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔
وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک اگر وہ کہتے سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے، اور سنو اور دیکھیے ہماری طرف، البتہ ہوتا اچھا ان کے لیے اور زیادہ درست۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر وہ یہ بات کہتے کہ ہم نے آپ کی بات سن لی ہے، انبیاء کی باتوں کا یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی بات سن لی ہے اور ہم نے اطاعت کی ہے، تو یہ ان کے لیے بہت زیادہ بہتر ہوتا، درست ہوتا، اور وہ کہتے کہ ہماری طرف دیکھیے۔ وَلَٰكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن لعنت کی ان پر اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تو نہ وہ ایمان آئیں گے مگر تھوڑے سے، ان کے انہی حرکتوں کی وجہ سے۔ ایک تو وہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو بیچتے تھے تھوڑی سی قیمت پر اپنے فائدے کے لیے احکامات کو، اور دوسرا وہ دین کا مذاق اڑاتے تھے، انبیاء کی نافرمانی کرتے تھے، تو ان وجوہات کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت کر دی تھی۔ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے سے دور کر دینا، اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا۔ تو جو انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا تو سمجھے وہ دائرہ اسلام سے بھی دور ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت کی ہے، جس کی وجہ سے وہ کبھی بھی ایمان نہیں لے کے آئیں گے، اگر لے کے بھی آئیں گے تو صرف تھوڑے سے ہی۔ چلیں جی، ہمارا لیسن یہی تک تھا، لیکن ہمارے آج کے لیسن میں جو ہمارے لیے لیسن ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے انبیاء کی، اپنے نبی کی اطاعت کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جس طرح قرآن پاک میں ہے ویسے ہی پڑھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اور دوسروں تک ویسے ہی پہنچانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا آج آپ سب کا ہوم ورک ہے کہ آپ سب نے کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اکیلے میں باتیں کریں، خوب ساری اپنی ساری دل کی باتیں آپ نے اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے، اور دیکھیے گا آپ کو بہت مزہ آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ السلام علیکم۔